قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے کہ اے نوح، تم ہم سے جھگڑا اور خوب ہی جھگڑا کر چکے، اب تو تم جس چیز سے ہمیں دھمکا رہے ہو وہی ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائیں گے اگر وہ چاہے، ہاں تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہ دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطیے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کے پروردگار ہیں اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے تو بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قوم نوح علیہ السلام کی عجلت یعنی جلد بازی۔ قوم نوح کی عجلت بیان ہو رہی ہے کہ عذاب مانگ بیٹھے، کہنے لگے بس حجتیں تو ہم نے بہت سی سن لیں، آخری فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تو تمہاری تابعداری نہیں کرنے کے، اب اگر تم سچے ہو تو دعا کر کے ہم پر عذاب لا دو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ ہی تمہاری گمراہی اور بربادی کا ہے تو پھر واقعی میری نصیحت بے سود ہے۔ سب کے مالک اللہ ہی ہیں، تمام کاموں کی تکمیل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس طرح کا چاہے اپنی مرضی کے مطابق نظام چلانے والے، بادشاہ انصاف پرور، ظلم نہ کرنے والے، اللہ تعالی ہر بات کے حکم دینے کا اختیار رکھنے والے، ابتداءً یعنی شروع میں پیدا کرنے والے پھر لوٹانے والے، دنیا اور آخرت کے تنہ تنہا مالک اور معبود حقیقی، ساری مخلوق کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ درمیانی کلام اس قصے کے بیچ میں اس کی تائید اور تقریر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ کفار آپ پر اس قرآن کے از خود گھڑ لینے کا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ جواب دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کیسے کچھ ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ و افطرا گھڑ لوں؟ ہاں تم اپنے گناہوں کے ذمہ دار تم آپ ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ رہیے، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کیجئے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کیجئے، وہ سب پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی تیاری کی حالت میں ان کی قوم کی جو جماعت کفار کی تھی ان کے پاس سے گزرتی تو وہ ان کا مذاق اڑاتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم مسخرہ پن آج ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کا کشتی تیار کرنا اور ان کی مشرک اور کافر قوم کے سرداروں کا ان سے مذاق کرنا۔ قوم نوح علیہ السلام نے جب عذابوں کی جلدی مچائی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ،
زمین پر کسی کافر کو رہتا بستا نہ چھوڑیے، جس کا ذکر سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں ہے، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں آپ کی دعا یوں مذکور ہے کہ اے پروردگار میں عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ اسی وقت وحی آئی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہ لائے گا، تو آپ ان پر اے نوح افسوس نہ کیجیے، نہ ان کا کوئی ایسا خاص خیال کیجیے، ہمارے دیکھتے ہماری تعلیم کے مطابق ایک کشتی تیار کیجیے، اور اب ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کیجیے، ہم ان کا ڈبو دینا مقرر کر چکے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر سکھا کر تختے بنوا لیجیے۔ اس میں 100 سال گزر گئے، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور نکل گئے۔ ایک قول ہے 40 سال لگے، واللہ اعلم۔ امام محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تورات سے نقل کرتے ہیں کہ ساگ کی لکڑی کی یہ کشتی تیار ہوئی، اس کا طول یعنی لمبائی 80 ہاتھ تھا، اور عرض یعنی اس کی چوڑائی 50 ہاتھ کی تھی۔ اندر باہر سے روغن کیا گیا تھا، پانی کاٹنے کے پر پرزے بھی تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لمبائی 300 ہاتھ کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ لمبائی 1200 ہاتھ کا تھا اور چوڑائی 600 ہاتھ کی تھی۔ کہا گیا ہے کہ لمبائی 20,000 ہاتھ تھی اور چوڑائی 100 ہاتھ کی تھی، واللہ عالم۔ اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے کہ وہ کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی۔ اس کی اندرونی اونچائی 30 ہاتھ کی تھی، اس میں 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور تھے، درمیان کے حصے میں انسان تھے، اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ دروازہ چوڑان میں تھا، اوپر سے بالکل بند تھی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک غریب اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا ہے کہ حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے درخواست کی کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے کسی ایسے مردے کو جلاتے جس نے کشتی نوح دیکھی ہو تو ہمیں اس سے معلومات حاصل ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے، ایک ٹیلے پر پہنچ کر وہاں کی مٹی اٹھائی اور فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے کہا نہیں، مرا تو تھا جوانی میں، لیکن اب دل پر یہ دہشت بیٹھی کہ قیامت قائم ہو گئی، اس دہشت نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا نوح علیہ السلام کی کشتی کی بابت اپنی معلومات بیان کرو۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں جانور اور چوپائے تھے، دوسرے میں انسان، تیسرے میں پرند۔ جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی تم ہلائیے۔ آپ نے ہلاتے ہی اس سے خنزیر یعنی سور نر مادہ نکل آئے اور میلہ کھانے لگے۔ چوہوں نے جب اس کے تختے کترنے شروع کیے تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگائیے۔ اس سے بلی کا جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق آب ہونے کا علم کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کوے کو خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ایک لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا۔ آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا کی، اسی لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا یعنی کوا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کر آیا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے اس کی گردن میں خضرہ کا طوق ڈال دیا اور اس کے لیے امن و انس کی دعا کی، پس وہ گھروں میں رہتا سہتا ہے یعنی کبوتر۔ حواریوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول عیسیٰ، آپ انہیں ہمارے ہاں لے چلیے کہ ہم میں بیٹھ کر اور بھی باتیں ہمیں سنائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیسے آ سکتا ہے جبکہ اس کی روزی نہیں؟ پھر فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ وہ اسی وقت مٹی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تو کشتی بنانے میں لگے اور کافروں کو ایک مذاق ہاتھ لگ گیا۔ وہ کافر چلتے پھرتے نوح علیہ السلام کو چھیڑتے اور باتیں بناتے اور تان کرتے، کیونکہ انہیں جھوٹا جانتے تھے اور عذاب کے وعدے پر انہیں یقین نہ تھا۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام فرماتے اچھا دل خوش کر لو، وقت آ رہا ہے کہ اس کا پورا بدلہ لے لیا جائے گا۔ ابھی جان لوگے کہ کون عذاب اللہ سے دنیا میں رسوا ہوتا ہے۔
اور کس پر اخروی عذاب آ چمٹتا ہے جو کبھی ٹالے نہ ٹلے۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے نوح سے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لیجئے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ کشتی میں ہر جانور کا جوڑا موجود تھا۔ حسب فرمان الہی آسمان سے موسلادھار لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور ساری زمین پانی سے پر ہو گئی، اور جہاں تک اللہ کو منظور تھا پانی پھر گیا، اور نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنی نگاہوں کے سامنے چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، اور کافروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا، جس کا ذکر سورہ قمر کی آیت نمبر 11 تا 14 میں ہے۔ اور تنور کے ابلنے سے بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ مطلب ہے کہ روئے زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، یہاں تک کہ آگ کی جگہ تنور میں سے بھی پانی ابل پڑا۔ یہی قول جمہور سلف و خلف کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تنور صبح کا نکلنا اور فجر کا روشن ہونا ہے، یعنی صبح کی روشنی اور فجر کی چمک، لیکن زیادہ ظاہر پہلا قول ہے کہ اس سے مراد زمین سے چشموں کا پھوٹ نکلنا ہے۔ مجاہد اور شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تنور کوفے میں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ملک ہند میں ایک نہر ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جزیرے میں ایک نہر ہے جسے عین الوردہ کہتے ہیں، لیکن یہ سب اقوال عجیب و غریب ہیں۔ الغرض ان علامتوں کے ظاہر ہوتے ہی نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار مخلوق کی ہر قسم کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا لیجئے۔ کہا گیا ہے کہ غیر جاندار کے لیے بھی یہی حکم تھا، جیسے نباتات۔ کہا گیا ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے درہ یعنی طوطا کشتی میں آیا، اور سب سے آخر گدھا سوار ہونے لگا۔ ابلیس اس کی دم میں لٹک گیا۔ جب اس کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں آ گئے اور اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو نہ اٹھ سکا، کیونکہ دم پر اس ملعون ابلیس کا بوجھ تھا۔ نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے، یہ بھتیرا چاہتا تھا مگر پچھلے پاؤں چڑھ نہیں سکتے تھے۔ آخر آپ نے فرمایا آجا، گو تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو، تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ ہی آیا۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ شیر کو اپنے ساتھ لے جانا مشکل ہو پڑا، آخر اسے بخار چڑھ آیا، تب اسے سوار کر لیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لیں، مگر ان میں سے جو ایمان نہیں لائے انہیں ساتھ نہ لینا۔ آپ کا لڑکا یام بھی انہی کافروں میں تھا، وہ الگ ہو گیا، یا آپ کی بیوی کے وہ بھی اللہ کے رسول کی منکر تھی۔ اور اپنی قوم کے تمام مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں، لیکن ان مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ 950 سال کے قیام کی طویل مدت میں نوح علیہ السلام پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کل 80 آدمی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں 72 شخص تھے، ایک قول ہے صرف 10 شخص تھے، ایک قول ہے نوح علیہ السلام تھے اور ان کے 3 لڑکے تھے، یعنی سام، حام اور یافث، اور 4 عورتیں تھیں، 3 تو ان تینوں کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی۔ اور کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لیکن اس میں نظر ہے، ظاہر یہ ہے کہ خود نوح علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے دین پر ہی تھی۔ تو جس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی، اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ہلاک ہوئی۔ واللہ اعلم۔